بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری ہاؤس میں آپ سب کو ویلکم ہے۔ ہماری آج کی کہانی بھی بہت زیادہ دلچسپ اور تھوڑی انوکھی ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی تمام سٹوریز موصول ہوتی رہیں۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے لوٹ کے بدو۔ خزاں کی آمد تھی۔ جنگل کے درختوں کے پتے مسلسل جھڑ رہے تھے اور ہوا میں خنکی ہر طرف بڑھ رہی تھی۔ جنگل کے سب جانور سردیوں کی مکمل آمد سے پہلے اپنی اپنی تیاریاں مکمل کرنے میں مشغول تھے۔ ایک دن میاں لومڑ شکار سے واپس آئے تو اپنی بیوی سے کہنے لگے، ہمارے پاس کھانے کا کوئی بڑا ذخیرہ نہیں ہے اور موسم بھی سرد ہو رہا ہے۔ بہتر ہے کہ اب ہم کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیں جو سردیوں کے درمیان ہمارے کام آ سکے۔ بیوی کہنے لگی، میاں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے بچوں کی طرف توجہ دی اور انہیں دروازے سے اندر بلا لیا۔ ادھر چچا ریچھ کہہ رہے تھے، میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن ہائے کہ اب مجھے بہار کے موسم کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر چچا ریچھ اپنی کچھار میں واپس گھس گئے اور دروازہ بند کر کے اندر سے تالا لگا لیا۔ ادھر ایک شاخ پر بیٹھی ہوئی ایک کوئل اپنے پر کھجا رہی تھی اور اعلان کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اچھا بھائی دوستو، اب اگلے سال ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر ایک بار پھر اس نے اپنے پر جھاڑے اور جنوب کی طرف اڑان بھری۔ اسی طرح ایک چوہیا منہ میں تنکا لیے ادھر ادھر دوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے ہنگامی حالت میں سردیوں کے لیے بستر تیار کرنا ہوگا ورنہ وقت آنے پر مشکل ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بھی خود کو گرم کرنے کے لیے اپنی دم اپنے گرد لپیٹ لی۔ اب بھرے جنگل میں صرف گلہری ہی ایسا جانور تھا جس نے خود کو آتی ہوئی سردیوں کے لیے بالکل تیار نہ کیا تھا۔ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتی ہوئی رقص کرنے میں مشغول تھی یا وہ اپنی دم کو پکڑنے والے کھیل میں مصروف تھی۔ وہ کبھی کبھی مغرور لہجے میں کہتی، واہ، مجھے سردیوں کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں، میں نے بہت سے اخروٹ جمع کر کے چھپائے ہوئے ہیں اور خدا نے مجھے اتنی بھرپور جھاڑو دار دم بھی خود کو گرم کرنے کے لیے دے رکھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی۔ اس قسم کی گپ شپ کرنے کے بعد وہ دوبارہ بے فکری سے کھیلنے میں مشغول ہو گئی۔ میاں لومڑ نے اپنے دروازے سے جھانکتے ہوئے اسے پوچھا، کیا تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ پھر چچا ریچھ گررا کر کہنے لگے، منیا سو جاؤ۔ چوہیا بھی گلہری کے شور سے تنگ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی دم اپنے کانوں کے گرد لپیٹ کر گلہری کو درخواست کی کہ وہ خاموش ہو جائے اور شور نہ مچائے، لیکن گلہری نے تو جیسے تہیا کر رکھا تھا کہ وہ نہیں سوئے گی اور نہ ہی سب کو سونے دے گی۔ وہ مسلسل اپنی شرارتوں میں مگن رہی اور گاتی رہی، واہ بھئی واہ، کیا مزہ آ رہا ہے۔ اور پھر موسم سرما مکمل طور پر آ گیا۔ درختوں کی ننگی شاخوں میں سے ہوا گزر گزر کر یخ بستہ چلنے لگی۔ آسمان کا رنگ سیاہی مائل ہو گیا اور سردی سے دانت بجنے لگے۔ 2-4 دنوں میں برف گرنے لگی۔ پہلے پہل تو گلہری برف کے گولے بنا کر کھیلتی رہی اور اسے اپنے کھیل میں بڑا مزہ آ رہا تھا، لیکن اب وہ تنہا تھی اور اس کے ساتھ کھیلنے والا دوسرا کوئی جانور بھی نہیں تھا۔ تھوڑے دنوں میں ہی اسے تنہائی محسوس ہونے لگی اور جلد ہی اسے بھوک اور ٹھنڈ نے بھی آ گھیرا۔ اس نے خود سے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس کھانے کے لیے مزیدار اخروٹ موجود ہیں، اب مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ میں نے انہیں کہاں چھپایا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی درخت سے نیچے اتری تاکہ میدان میں اخروٹوں کے دبانے والی جگہ کو ڈھونڈ سکے، مگر میدان میں تو برف کی اتنی زیادہ تہ جم چکی تھی کہ وہ ادھر ادھر دوڑی تب بھی اسے اخروٹ کہیں نہ ملے۔ اب سارا جنگل ایک جیسا نظر آ رہا تھا، ہر طرف برف کی بہت زیادہ تہ جم چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ ادھر ادھر دوڑی تاکہ اخروٹوں کو ڈھونڈ سکے، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ جلدی وہ راستہ بھی بھول گئی۔ اب میں کیا کروں؟ وہ منمنا رہی تھی۔ بھوک اور سردی سے اس کا برا حال تھا۔ اس کی بھرپور جھاڑو دار دم بھی مکمل گیلی ہو چکی تھی۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے اس نے کوئی بہت باریک سی آواز سنی ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔
اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن دور دور تک اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ یہ آواز برف کے نیچے سے آ رہی ہے۔ کوئی اسے پکار رہا تھا، جلدی کرو، نیچے میرے پاس آ جاؤ، لیکن دروازے تک پہنچنے کے لیے تمہیں برف کھود کر راستہ بنانا پڑے گا۔ گلہری پاگلوں کی طرح برف کو کھود کر راستہ بنانے لگی۔ جلد ہی اسے وہ راستہ مل گیا جو ایک درخت کے نیچے سے ایک گھر کے دروازے تک جا رہا تھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، لیکن اتنا کھلا تھا کہ گلہری اپنا کمزور اور تھکا ہوا جسم اندر لے کر جا سکے۔ اندر کا ماحول بہت گرم اور انتہائی آرام دہ تھا۔ آتش دان میں آگ روشن تھی اور آگ کے نزدیک ایک بونا انسان بیٹھا اسے سیک رہا تھا۔ وہ گلہری سے کہنے لگا، میں تمہارے ادھر ادھر بھاگنے کی آوازیں سن رہا تھا، جس سے مجھے اندازہ تھا کہ تمہیں کسی پناہ گاہ کی اشد ضرورت ہے۔ میرے پاس آ جاؤ اور خود کو آگ سے گرم کر لو۔ گلہری کو بونے انسان کی یہ پیشکش قبول کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوئی اور جلد ہی اسے گرمی اور تحفظ محسوس ہونے لگا۔ بونے انسان نے اسے بتایا کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ یہ گھر کسی با تہذیب بچوں کا ہے۔ میں بھی جنگل میں راستہ بھول گیا تھا، لہٰذا جب مجھے یہ پناہ گاہ ملی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں موسم بہار آنے تک ادھر ہی رہوں گا۔ لیکن موسم بہار میں بھی مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کو کیسے ڈھونڈ پاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے بونے انسان کی آنکھوں میں سے 2 آنسو نکل کر اس کی گالوں پر گر پڑے۔ گلہری نے اپنی کہانی اسے سناتے ہوئے بتایا کہ میں ایک بے وقوف گلہری ہوں۔ اگر تم میری مدد نہ کرتے تو اب تک یقیناً میں فوت ہو چکی ہوتی۔ میں تمہاری احسان مند ہوں، اور اگر تم مجھے موسم بہار تک یہیں رہنے دو گے تو میں تمہارا گھر ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گی۔ بونے انسان نے اسے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو، مجھے تمہارے یہاں رہنے میں خوشی ہوگی اور مجھے ایک ساتھی بھی مل جائے گا۔ ان معاملات کے طے ہونے پر گلہری نے ایک کمبل اوڑھا اور جلد ہی خواب خرگوش کے مزے لینے لگی۔ اسی دوران دن اور راتیں گزرتے چلے گئے۔ آخر ایک دن بونے انسان نے گھر کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ وہ چلایا، بی گلہری جاگو، جاگو بی گلہری، دیکھو برف پگھل چکی ہے اور موسم بہار چھا رہا ہے۔ گلہری نے زور زور سے آنکھیں ملنا شروع کر دی اور باہر جھانکا۔ واقعی یہ تو سچ تھا، آسمان بھی ٹکڑوں میں نیلا نظر آ رہا تھا اور پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ گلہری نے بونے انسان کو کہا، میری کمر پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں دنیا دکھاتی ہوں۔ پھر وہ جنگل میں اپنے سفر پر روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ وہ جنگل کے سب سے اونچے درخت کے پاس پہنچ گئے۔ گلہری نے کہا، مضبوطی سے مجھے پکڑ لو، اور پھر وہ اسے لے کر شاخوں پر چڑھتی ہوئی آخر درخت کے آخری شاخ تک پہنچ گئی۔ اور پہنچ کر گلہری نے بونے انسان کو کہا، اب تم چاروں طرف اچھی طرح دیکھ کر اپنا گھر تلاش کر سکتے ہو۔ بونے انسان نے اپنی آنکھوں کے اوپر اپنے ننھے سے ہاتھوں کو رکھا ہوا تھا۔ بونے انسان نے غور سے دور دور تک دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے اتنی اونچائی سے دنیا کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دنیا اسے بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس نے نظر کو دور دور تک دوڑایا اور ہر طرف دیکھا۔ اسے ہر طرف پہاڑ نظر آئے، جھیلیں نظر آئیں، دریا، جنگل اور مرغزار نظر آئے۔ بونے انسان نے پوچھا، وہ دور ایک چاندی کی لمبی سی لکیر نظر آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ تو گلہری نے اسے بتایا کہ وہ سمندر ہے۔ اچانک پھر بونے انسان نے خوشی سے بے اختیار اچھلنا کودنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ تو گلہری نے اسے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ بونے انسان نے بتایا، وہ دیکھو مجھے اپنا گھر نظر آ رہا ہے۔ وہ جنگل سے دور اشارہ کرتے ہوئے گلہری کو بتا رہا تھا کہ میری بیوی کرسی پر بیٹھی دھوپ سیک رہی ہے، مجھے جلدی گھر جانا چاہیے۔ تمہارا شکریہ، تم نے مجھے دنیا بھی دکھائی اور میرا گھر ڈھونڈنے میں میری مدد بھی کی۔ میں تمہارے بغیر کبھی بھی اپنا گھر نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے نیچے اترا اور جنگل میں اچھلتا کودتا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گلہری واپس اپنے درخت پر لوٹ آئی۔ میاں لومڑ نے پوچھا، تم کہاں تھی بی گلہری؟ چچا ریچھ کہنے لگے، ہم تمہیں بہت دیر سے ڈھونڈ رہے تھے۔ چوہیا بولی، مجھے خوشی ہے کہ تم گھر واپس لوٹ آئی ہو۔ گلہری نے جواب دیا کہ میں بہت بے وقوف تھی، لیکن اب میں نے سبق سیکھ لیا ہے۔ میرے پاس بہت سے اخروٹ ہیں، آؤ آج مل کر پارٹی کرتے ہیں۔
سب نے مل کر اس دن بہترین کھانا کھایا اور گلہری نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب وہ آئندہ قانون فطرت کو توڑنے کی جرت کبھی نہیں کرے گی۔ یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو باقی تمام کہانیوں کی طرح یہ کہانی بھی پسند آئے گی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام اچھی کہانیاں بھی آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے کہ آپ کو کہانیاں کیسی لگیں۔ ملتے ہیں اگلی اچھی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔